نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پروگرام خلاصۃ القرآن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خواجہ عاشق حسین۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ اس پروگرام میں قرآن کریم کے ایک پارے کے متعلق تفسیری نکات اور اس کا خلاصہ سماعت کرتے ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، قرآن کریم اللہ رب العزت کی وہ لا ریب و بے عیب کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کی ہدایت کے لیے اپنا آخری کلام کے طور پر دنیا میں نازل فرمایا اور ہماری کامیابی و کامرانی کا منبع اس کو بنایا ہے۔ اور مسلمان یہ تاریخ کا گواہ ہے کہ جب تک قرآن کے دامن سے وابستہ رہے ہیں، عزتیں، کامیابیاں اور سرفرازیاں ان کا مقدر بنی رہی ہیں، اور جب سے ہم نے تعلیمات قرآن کو چھوڑا ہے تو ذلت و رسوائی مقدر بن کر رہ گئی ہے۔ قرآن کریم اللہ رب العزت کا صحیفہ ہدایت ہے اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اگرچہ سراپا معجزہ بن کر آئے، مگر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے تمام معجزات میں سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم ہے، جو آج بھی اپنی اصل حالت میں، اصل شکل میں موجود ہے اور قیامت تک جو ہے وہ باقی رہے گا۔ قرآن تمام علوم و فنون کا منبع اور ماخذ ہے۔ دنیا کے کسی بھی شعبے سے کوئی شخص وابستہ ہو، قرآن کریم سے وہ رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم قرآن کریم کو محض ثواب کی حد تک پڑھنے کی بجائے اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے اور اس کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی سعی جمیل کرنی چاہیے۔ اسی میں ہماری کامیابی و کامرانی ہے۔ آج ہمارا سلسلہ عنوان ہے 11واں پارہ، جس پر آج ہم نے کلام کرنا ہے۔ 10واں پارہ اہل ایمان کے ان مخلص لوگوں کی جان سپاریوں کے علاوہ اس کا تذکرہ تھا اس کے اینڈ میں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو منافقین تھے ان کے بد باطن ذکر پر ختم ہوا تھا۔ اور کچھ وہ لوگ جو مالی وسائل اور دشواری کے باوجود کوئی سواری کی طاقت نہیں رکھتے تھے یا مرض نفاق میں مبتلا ہونے کی وجہ سے وہ تبوک میں شرکت نہیں کی تھی، تو ان لوگوں کا تذکرہ بھی اس 10ویں سپارے کے آخر میں آیا تھا۔ اور اب 11ویں سپارے کے آغاز میں اللہ رب العزت انہی منافقین کے بات کو اور ان کے تذکرے کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دراصل ان منافقوں کے ذہن میں یہ بدگمانی موجود تھی کہ مسلمان تبوک کے محاذ پر شکست سے دوچار ہوں گے، اس لیے وہ شرکت سے گریز کرتے رہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے اہل ایمان کی مدد فرمائی اور اپنے خاص فضل سے ان کو فتح عطا فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیشگی اپنے نبی کو اس بات کی اطلاع دے دی تھی کہ جب آپ مدینہ میں پہنچیں گے تو بغیر کسی عذر کے جہاد سے پیچھے رہنے والے منافقین آپ کے سامنے جھوٹی قسمیں کھا کھا کے اپنے عذر پیش کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محبوب آپ ان سے فرما دیں کہ اب کوئی بہانے بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے حالات سے آگاہ کر دیا ہے، آئندہ بھی اللہ اور اس کے رسول تمہاری حرکتوں پر نظر رکھیں گے اور پھر تم اس ذات کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو غائب اور حاضر سب چیزوں کا جو ہے وہ جاننے والا ہے، اور تمہیں تمہارے اعمال کی اصلیت سے وہ آگاہ کر دے گا۔ اس سے اگلی آیت میں آیت نمبر 98 سے عرب کے دیہاتی لوگوں کے 2 طبقوں کا بیان ہوا ہے۔ ایک وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو جرمانہ اور تاوان سمجھتے تھے اور مسلمانوں پر کوئی برے دن آنے کے منتظر رہتے تھے،
اور دوسرے لوگ، دوسرا طبقہ، دوسری جماعت وہ لوگ تھے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی نیک دعاؤں کے حصول کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ تو دین میں پہل کرنے والے اور نیکی میں سبقت کر لے جانے والے جو انصار اور مہاجرین تھے، ان کے متبعین کے لیے جنت کی ابدی نعمتوں کی خوشخبری سنائی گئی، اور ایسے لوگوں کی تعریف کی گئی ہے جو اپنی غلطیوں کے اعتراف کے ساتھ نیک اعمال سر انجام دینے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی توبہ اللہ تعالی ضرور قبول فرماتا ہے۔ آیت نمبر 100 میں مہاجرین اور انصار کی تعریف و تحسین بیان کی گئی ہے، جنہوں نے اول اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کی اور اپنے جان و مال سے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دین حق کا بھرپور ساتھ دیا۔ جن لوگوں نے ان کا تذکرہ ہوا، ان سعادت مندوں کی تعریف و توصیف بیان کی گئی، تو جنہوں نے یعنی السابقون الاولون کہا گیا، بڑی عمدگی کے ساتھ انہوں نے شریعت مطہرہ کی پیروی کی، ان سب کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت کے حصول کی خوشخبری دی گئی۔ آج کے جو روشن خیال کچھ دانشور ہیں اور خود کو بڑا ذہین اور فہیم سمجھتے ہیں، اور سلف صالحین کو جو ہے وہ کم فہم قرار دیتے ہیں، تو ان کی پیروی کی بجائے اپنی آراء سے وہ نئی اجتہادات کرتے ہیں، نئی چیزیں جو ہیں وہ اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر امت کو نئے فتنے میں مبتلا کر کے گھسیٹتے ہی جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ کامیابی کے لیے ان اسلاف، ان بزرگوں کی جنہوں نے اسلام کی اولاً پیروی کی ہے، ان صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں جیسا ایمان لے کر آؤ جو میرے نبی کے صحابہ جیسے ایمان رکھتے تھے، تم بھی ویسا ایمان لاؤ۔ تو اس سے آگے اگلی 2 آیات ہیں جو ان میں 2 گروہوں کا ذکر ہے۔ ایک وہ جو غزوہ تبوک میں بغیر کسی شرعی عذر کے شرکت سے محروم رہے، لیکن انہیں اپنی اس محرومی پر شدید احساس ندامت تھا، تو ان میں سے ایک گروہ نے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی واپسی سے قبل ہی خود کو سزا دے دی اور مسجد نبوی کے ستونوں سے خود کو باندھ لیا، تو زبان رسالت سے ان کو یہ بشارت ملی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ اور دوسرے گروہ کی جو تفصیل ہے اس کا آگے ذکر کیا گیا، اور پھر آیت نمبر 107 میں مسجد ضرار کا تذکرہ ہے۔ مسجد قباء کے مخلص مسلمانوں نے مسجد بنا کر اللہ کی عبادت اور اعمال خیر کی جو بنیاد ڈالی، تو کافروں نے ان کے مقابلے میں، منافقین نے، کافروں نے مل کر جو ہے ان کے مقابلے میں فتنہ و فساد کے لیے ایک مرکز بنا کر اسے مسجد کا نام دے دیا، اور انہیں خفیہ طور پر عیسائیوں کی سرپرستی حاصل تھی۔ یہ لوگ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بلا کر مسجد کا افتتاح کرانا چاہتے تھے تاکہ مسلمانوں کی نگاہ میں مسجد مقدس بن جائے، اور در پردہ وہ اس مسجد کے ذریعے مسلمانوں میں انتشار اور فساد پھیلانے کی سازشیں کرتے رہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو منع فرمایا اور بتایا کہ یہ مسجد مسلمانوں کو نقصان پہنچانے اور کفر پھیلانے کے لیے، اور جو اہل ایمان ہیں ان کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے اور اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والوں کے لیے سازشوں کا مرکز ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوا؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام کو بھیجا اور اس مسجد کو آگ لگا کر جلانے کا اور پیوند زمین کر دینے کا حکم دیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بعض اوقات بظاہر نیک کام اگر کسی منفی مقاصد کے لیے کیا جائے تو اللہ کے ہاں اسے قبولیت نہیں مل سکتی،
اور ایک بات یہ بھی آج بھی ہر لوگ جی مسجد ہے اللہ کا گھر ہے، ہم تو ادھر بھی نماز پڑھ لیتے ہیں ادھر بھی نماز پڑھ لیتے ہیں، مسجد ہے اللہ کا گھر ہے، ہر مسجد نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے المسجد اسس من التقوی، مسجد وہ ہے جس کی بنیاد تقوی کی بنیاد پر رکھی گئی ہے۔ آج ایک مسلک کی مسجد ہے، دوسرے مسلک والا 7 مسجد بنا دیتا ہے، کس لیے؟ کہ اس کی تبلیغ کا مرکز ہے، میں بھی اپنی مسلک کی تبلیغ یہاں پہ کروں گا، تو اس کا مطلب ہے اس کی بنیاد تقوی پر نہیں رکھی گئی۔ تو منفی مقاصد کے لیے جب کیا جائے نہ تو اس کا کوئی ثواب ملتا ہے۔ اور دوسری بات اس سے یہ بھی ایک معلوم ہوتی ہے کہ اگر اسلامی معاشرے میں فتنہ فساد برپا کرنے کے لیے کوئی مسجد بھی تعمیر کی جائے گی تو اس کا تقدس تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ بھی ایک بات واضح ہو گئی کہ یہودی اور عیسائی مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے اور فرقہ واریت کو ہوا دینے کے لیے مذہبی رنگ میں وہ کوشاں رہتے ہیں، اور کوئی بھی ایسی کارروائی ہوتی ہے تو اس کی سرپرستی کرتے ہیں۔ لہٰذا آج ہمیں اس جو صاحب بصیرت افراد ہیں ان کو نظر رکھنی چاہیے۔ اب اس مسجد ضرار، اسی لیے اللہ نے فرمایا یہ مسجد ضرار ہے، ضرار کے معنی نقصان دینے والی ہے، ایمان کو نقصان دینے والی ہے۔ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے مسجد قباء کی اور اس میں جمع ہونے والے مخلصین مہاجرین و انصار کا ان کی تعریف فرمائی، ان کی ظاہری اور باطنی طہارت کے جذبے کو سراہا، اور یہاں ان اہل ایمان کی 9 ایسی صفات جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں، وہاں ان کا ذکر کیا گیا کہ ہر مومن کو یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب کیا وہ 9 صفات ہیں؟ یعنی اہل ایمان ہمیشہ توبہ کرنے والے ہوں، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیک کاموں کا حکم دینے والے، برائی سے منع کرنے والے، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور اس سے اگلی آیت میں بتایا گیا کہ کلمہ پڑھ کر بندہ مومن اللہ سے ایک وعدہ کرتا ہے، عہد کرتا ہے، اور اس عہد کی روح سے وہ اپنا مال اور جان اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اور اللہ اسے اس کے بدلے میں جنت عطا فرمائے گا۔ اب اگر مومن مال و جان اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال کرے گا تو یہ بد عہدی اور امانت میں خیانت ہے۔ اسی لیے حدیث مبارکہ میں آیا، بہقی اور مسند احمد میں یہ حدیث مبارکہ جو ہے وہ ذکر ہوئی ہے کہ الا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له، کہ فرمایا گیا کہ جو عہد کی پاسداری نہیں کرتا وہ مومن نہیں ہے، جو امانت میں خیانت کرتا ہے وہ مومن نہیں ہے، اس کا کوئی ایمان نہیں ہے۔ آج سوچنا چاہیے، ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ کچھ لوگ حکومتی لیول پر بیٹھ کر بھی وہ عہد معاہدے کرتے ہیں مگر پھر بھی اس کی پاسداری نہیں کرتے۔ نجی زندگی میں ایک عام بندے سے لے کر حاکم وقت تک جب یہ ہم اس قسم کا طرز عمل کریں گے اور پھر عشق رسول کا دعویٰ بھی کریں، اپنے ایماندار ہونے کی بات بھی کریں، تو یوں سمجھیے کہ یہ کھلے تضاد کے مترادف ہے۔ مزید فرمایا گیا کہ عہد کی پاسداری کرنے والے مومن اللہ کی راہ میں جنگ اور جہاد کرتے ہیں، دین کے دشمنوں کو قتل کرتے ہیں، خود بھی جام شہادت جو ہے وہ نوش کرنے کو باعث فخر سمجھتے ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 15 سال تک انتھک محنت کی، دعوت کے ذریعے سے ایک مضبوط جماعت بنائی، اس کو منظم کیا، اس کی تربیت کی، اور پھر بدر کے میدان میں باطل سے اس کو ٹکرا دیا، جبکہ غیر جماعتی زندگی بسر کرنے والے یہ مرحلہ کبھی اس میں جو ہے کبھی آسانی سے نہیں آ سکتا۔ لہٰذا اللہ سے عہد نبھانے کے لیے ہم اسوہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی ہمیں جو ہے وہ پیروی کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا جو جنت دینے کا وعدہ ہے تو وہ وعدہ ادھار ہے۔ لہٰذا شکوک شبہات کے ازالے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ اس وعدے کا ذکر تمام آسمانی کتابوں میں کیا گیا، اور اللہ سے بڑھ کر اپنا وعدہ، اپنا عہد کون پورا کرنے والا ہے؟ لہٰذا مسلمانوں کو اللہ سے کیے گئے
اس سودے پر خوشی منانی چاہیے کہ اصل کامیابی اور نفع کا سودا ہے۔ سودے کے لیے اس آیت میں جو ہے وہ بیع کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس سے جو ہے وہ بیعت کی اصطلاح بنی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بیع تو اللہ سے ہے، لیکن اس کی بیعت جو ہے وہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست مبارک پر ہوتی ہے۔ اسی لیے سورہ فتح میں فرمایا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، یعنی اللہ کا ہاتھ ہے محبوب آپ کے ہاتھوں پر ہے، یعنی بیعت مصطفی کو بیعت خداوندی سے تعبیر کیا گیا، مصطفیٰ کے ہاتھ کو رب کے ہاتھ سے تعبیر کیا گیا۔ حق و باطل کا معرکہ قیامت تک جو ہے وہ جاری رہے گا۔ محسن انسانیت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد باطل کے خلاف منظم جد و جہد کرنے کے لیے اب بیعت کسی ایسے امتی کے ہاتھ پر ہوگی جس کے خلوص، اس کی اخلاص، اس کی دیانت، اس کی صداقت، اس کی امانت، اس کی قیادت اور اس کی جو امانت داری ہے، اس کی صلاحیت ہے، اس پر اعتماد کرنا ہو، جس پر اعتماد ہو اس کی بیعت کر لی جائے، تو یہ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کا ایک تسلسل ہوگا۔ البتہ یہ حقیقت بھی پیش نظر رہے کہ اصل عہد اس امتی سے نہیں ہے بلکہ اللہ سے ہے۔ باطل کے خلاف کامیابی کے لیے منظم جد و جہد بھی ضروری ہے، اس کے لیے تنظیم کے قیام اور منصوبہ سازی کرنا یہ اساس بیعت ہی ہے۔ آیت نمبر 118 میں ان 3 مومنوں کا ذکر ہے جو غزوہ تبوک سے بغیر کسی عذر کے پیچھے رہ گئے تھے، یعنی حضرت کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربی رضی اللہ تعالی عنہم۔ ان حضرات نے ان لوگوں کی جو منافقین کی طرح جھوٹی بیان بازی نہیں کی انہوں نے، بلکہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے اور اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ جب اللہ نے منافقوں کے عذر کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تو ان 3 صحابہ کو فکر لاحق ہوئی کہ اب اللہ تعالیٰ ان کی غلطی کو کیوں کر معاف کرے گا۔ ان کا ضمیر بوجھل تھا اور دل صدمے سے دوچار تھے کہ یہ کسی نہ کسی طرح اپنی غلطی کا ازالہ چاہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابہ کے سماجی بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ 40 دن تک یہ صحابہ جو ہیں وہ معاشرے سے کٹ کر زندگی گزارتے رہے، ان کے اہل خانہ کے علاوہ کوئی ان کے ساتھ کلام کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، یہاں تک کہ 40ویں دن ان کو پیغام ملا کہ اپنی بیویوں سے بھی علیحدگی اختیار کر لیں۔ اپنی بیویوں سے علیحدگی اختیار کرنے کے بعد ان کی کیفیت یہ تھی کہ زمین اپنی وسعت اور کشادگی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی۔ بالآخر 50 دن کے بائیکاٹ کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان 3 صحابہ کرام کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ اب یہاں سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کی عظمت اور اس سے پیچھے رہ جانے والے مخلصین کی سچی توبہ کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ سچائی کو ہر حال میں اپنانے کی تلقین کی گئی، اسی لیے فرمایا کہ کسی بھی حال میں جو ہے وہ سچائی سے جو ہے وہ تمہیں پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ جو ہے وہ ہلاک کرتا ہے۔ صحابہ کرام کے اس واقعے میں ہمارے لیے نصیحت ہے کہ جب انسان سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو جھوٹے عذر پیش کرنے کی بجائے اللہ کی بارگاہ میں جھک جانا چاہیے، اپنی غلطی کا اعتراف جو ہے وہ کر لینا چاہیے، اور جو گناہ پر اکڑ جاتا ہے یا اصرار کرنے کی بجائے وہ اللہ کی بارگاہ میں اگر جھک جاتا ہے تو مالک جو ہے اس کی خطاؤں اور کوتاہیوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی غزوہ کے موقع پر صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور صحابہ کرام سے آپ نے مالی تعاون کا تقاضا کیا۔ تو اس غزوے کے موقع پر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 700 اونٹ بما ساز و سامان کے اللہ کے راستے میں اپنا مالی تعاون پیش کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال کا جو ہے وہ نصف حصہ
آدھا حصہ اللہ کے راستے میں وقف کر دیا، اور پر امید تھے کہ اہل ایمان میں سے آج کوئی بھی مجھ پر جو ہے وہ سبقت نہیں لے جا سکے گا۔ لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال پیش کر کے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے پوچھا ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو ابو بکر نے جو ہے کتنا عشق رسول والا جواب دیا، کہا کہ یا رسول اللہ ابقیت للہ و رسول، میں گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ پروانے کو شمع بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا اور خدا کا رسول بس۔ تو ناظرین کرام یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، تو ملتے ہیں ایک مختصر سے بریک کے بعد۔